السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل اچھی کہانیاں کو وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی اچھی کہانیوں کا پتہ چل سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے لالچی کی مٹی خراب۔ بہت مدت کا ذکر ہے کہ جب پریاں انسان کی شکل میں زمین پر آمد تھی، ایک دفعہ ایک بہت نیک پری ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ جب پھرتے پھرتے تھک گئی اور رات ہو گئی اور اسے کوئی آرام کی جگہ نہیں ملی تو آخر کار اسے دو گھر اپنے سامنے نظر آئے جو ایک دوسرے کے مقابل واقع تھے۔ ان میں سے ایک تو عمدہ عالیشان عمارت ایک امیر آدمی کی تھی اور دوسرا ایک بھدا سا جھونپڑا ایک غریب ڈھاکان کا تھا۔ پری نے خیال کیا کہ اگر امیر آدمی مجھے اس بڑی حویلی میں آرام کرنے دے تو میں اس کو کچھ بہت تکلیف تو نہیں ہوگی، اور اسی خیال میں دروازے پر گئی اور جا کر دستک دی۔ امیر نے آواز سن کر ایک کھڑکی کھولی اور مسافر سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، مجھے رات بھر کے لیے اپنے مکان میں آرام کرنے دو۔ عالیشان عمارت کے مالک نے آوارہ گرد پری کو سر سے پاؤں تک دیکھا تو معلوم کیا کہ اس نے سادہ اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پری ہے اور ہمیشہ اس کی جیب سونے سے پر رہتی ہے، کیونکہ اس نے تو صرف اس کی ظاہری شکل کو دیکھ کر، جو ہرگز عمدہ نہ تھی، اپنی رائے لگا لی تھی۔ بس اس نے انکار سے اپنا سر ہلایا اور کہا، میں تجھے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میرا ہر کمرہ قیمتی چیزوں سے پر ہے۔ اگر میں ہر شخص کو اپنا دروازے کھٹکھٹانے اندر آنے دوں تو میں خود جلدی مفلس ہو جاؤں گا۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور نیک پری کو ویسے کے ویسے باہر رہنے دیا۔ اس پر پری لٹی اور کنگال آدمی کے گھر پر کی طرف گئی اور ابھی اس نے دستک ہی دی تھی کہ کنگال آدمی نے جھٹ دروازہ کھول دیا اور آوارہ گرد پری نے کہا کہ اندر چلی آئیے اور رات بھر کے واسطے ہمیں آرام کرنے دیجیے کیونکہ اندھیرا بہت ہو گیا ہے اور مسافر کے لیے ایسے وقت میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پری اس استقبال پر بہت خوش ہوئی اور جھونپڑے کے اندر چلی گئی۔ غریب کی بیوی نے اسے تہہ دل سے مرحبا کہا اور کہا کہ میرے گھر میں آرام کرو، ہمارے پاس بہت کچھ تو نہیں ہے مگر جتنا کچھ ہے ہم بخوشی تمہارے سامنے حاضر کریں گے۔ بس اس نے کچھ باجرے کی روٹی پکا کر اور جلدی سے باہر جا کر ایک بکری کا دودھ دوہا تھا تاکہ مہمان دودھ کے چند گھونٹ ہی پی کر آسودہ ہو جائے۔ جب سونے کا وقت ہوا تو دہقان کی بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم زمین پر سو جاتے ہیں اور چارپائی بیچارے مسافر کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہ تھکی ہوئی ہے۔ دہقان نے کہا، بس رو چشم۔ نیک دل پری نے پہلے تو بالکل چارپائی لینے سے انکار کیا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو اسے ناچار منظور کرنا پڑا۔ بس غریب کسان اور اس کی بیوی زمین پر سوئے اور پری چارپائی پر آرام سے سو گئی۔ اگلی صبح کسان کی بیوی نے عمدہ سے عمدہ کھانا جیسا کہ اس کے گھر میں موجود تھا تیار کر کے حاضر کیا، اور میاں بیوی اس تواضع سے ایسے خوش تھے اور انہوں نے اپنے مہمان سے ایسی مہربانی سے سلوک کیا گویا یہ بہت مفلس تھے۔ پری
ان کا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار پری ان سے رخصت ہوئی اور ان کی مہمان نوازی کا شکر بجا لائی، لیکن جب چلنے لگی تو اس نے کہا کہ تم نے باوجود مجھے ایسی خستہ حالت میں دیکھنے کے مجھ پر ایسی مہربانی کی ہے، اس لیے میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ مجھ میں انعام دینے کی طاقت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ جو تم پہلی 3 خواہش ظاہر کرو گے میں منظور کروں گی، خواہ وہ کچھ بھی ہوں۔ دہقان نے کہا، آیا ہم تو بہت خوش ہیں، لیکن تاہم اگر میں کچھ مانگوں بھی تو میری بڑی سے بڑی خواہش پہلے تو یہی ہے کہ میں اور میری بیوی ہمیشہ تندرست اور مضبوط رہیں، اور دوسری یہ کہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، اور تیسری میں نہیں جانتا کہ کیا مانگوں۔ پری نے کہا، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں بجائے اس پرانے ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے کے ایک عمدہ نیا مکان مل جائے؟ بیچارے غریبوں نے کہا، بے شک اگر ہماری یہ تینوں خواہشیں پوری ہو جائیں تو ہم کچھ اور نہیں مانگیں گے۔ پری نے پرانے گھر کو نیا گھر بنا دیا اور اقرار کیا کہ تمہاری دوسری دونوں خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا راستہ لیا۔ دوپہر کے وقت امیر نے اتفاق سے اپنی کھڑکی سے دیکھا اور حیران ہوا کہ میرے گھر کے سامنے جہاں کل ایک پرانا اور خستہ جھونپڑا واقع تھا، وہاں آج ایک عالیشان مکان کیوں کھڑا ہو گیا؟ تھوڑی دیر تک تو اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، آخر اپنی عورت کو بلایا اور کہنے لگا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کل وہاں ایک پرانا خستہ جھونپڑا کھڑا تھا اور آج ایک عمدہ خوبصورت عالیشان مکان بن گیا۔ جاؤ اور پوچھو کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے۔ امیر آدمی کی عورت گئی اور دہقان سے پوچھا کہ عجیب تبدیلی کیوں؟ دہقان نے کہا کہ کل شام ایک وقت ایک غریب مسافر عورت ہمارے دروازے پر آئی تھی اور اس نے درخواست کی تھی کہ رات بھر کے واسطے مجھے آرام کرنے دو۔ اس پر ہم نے جو کچھ موجود تھا سب کچھ اس کے سامنے حاضر کیا اور اسے اندر سلا دیا۔ آج صبح کے وقت جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا، میں تمہاری 3 خواہشیں پوری کرتی ہوں۔ ہم نے ایک تو یہ درخواست کی کہ ہم ہمیشہ تندرست رہیں، دوسرا ہماری روزی ہمیں ہمیشہ ملتی رہے، اس کے سوا اس نے ہمارا خستہ جھونپڑا بدل کر یہ خوبصورت عالیشان مکان بنا دیا ہے۔ یہ سن کر امیر کی بیوی دوڑی، جو سنا تھا سب کچھ اپنے خاوند سے جا کر بیان کیا۔ امیر نے کہا، ہائے افسوس، میں اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو بجا ہے، مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا وہ اجنبی جو پہلے میرے پاس آئی تھی دکھنے میں غریب معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عورت نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، اب بھی جلدی کرو، اپنا گھوڑا لو اور اس عورت کی تلاش میں سوار ہو کر جاؤ، اور اگر تمہیں مل جائے تو اس سے کہنا کہ میری بھی 3 خواہشیں پوری کر دو۔ امیر نے اپنی بیوی کی نصیحت کو مان لیا، اپنا گھوڑا برزن ڈالا اور پہلے تیزی سے مسافر کے پیچھے ہو لیا اور آخر پری کو جا ملا۔ پھر بڑے حلم اور مہربانی سے اسے بلایا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا غصہ نہیں کریں گی کہ میں نے کل آپ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، جس کا باعث یہ تھا کہ میں دروازے کی چابی ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے میں آپ چلی گئیں۔ اگر پھر کبھی اتفاق سے آؤ تو ہمارے گھر بھی ضرور ٹھہرنا، ہمارا گھر ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ پری نے کہا، بہت اچھا، اگر پھر میں ادھر سے گزروں گی تو تمہارے گھر میں آرام کروں گی۔
پھر امیر نے کہا کہ میری 3 خواہشیں بھی میرے ہمسائے کی طرح برائے عنایت پوری کر دو۔ پری نے کہا میں بخوشی پورا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ان سے کچھ فائدہ ہوگا کیونکہ تم خاصے آسودہ حال ہو۔ تمہاری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہیں ہو سکے اور تمہیں صابر ہونا چاہیے۔ امیر نے کہا اگر تم پورا کرنے کا وعدہ کرو تو ابھی مجھے کوئی نہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ پری نے کہا بہت اچھا، گھر کو چلے جاؤ اور یاد رکھو کہ تمہاری پہلی 3 خواہش جو تم زبان سے نکالو گے خواہ کیسی ہی نہ ہو پوری ہو جائیں گی۔ امیر آدمی اپنا مدعا حاصل ہونے پر بڑی خوشی سے گھر کو لوٹا اور ان سے کون سی 3 خواہشیں یا مرادیں مانگوں سوچنے لگا۔ جب وہ اسی طرح خیال میں خرچ جا رہا تھا تو گھوڑے کی باکھ آگ سے چھوٹ کر گھوڑے کی گردن سے لٹکنے لگی۔ گھوڑا چونک کر خوش تھا، کودنے اور شور کرنے لگا۔ امیر جلدی سے کچھ سوچ نہیں سکا، اس نے گھوڑے کو مارا اور چپ کرانا چاہا، لیکن گھوڑے کو کچھ اثر نہیں ہوا بلکہ وہ اور بھی زیادہ شور کرنے لگا۔ آخر امیر آدمی غصے میں آ گیا اور اس نے بحالت غضب کہا میں چاہتا ہوں کہ گھوڑے کی گردن ٹوٹ جائے۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی اس کا گھوڑا زمین پر بے حس حرکت ہو کر گر گیا اور مر گیا۔ غرض امیر کی پہلی مراد اس طرح پوری ہوئی۔ امیر نے غصہ اور تیزی پر بہت افسوس کیا اور کہا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ کمبخت ہوں، اور حقیقت میں وہ ایسا خوش نصیب تھا کہ اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تاہم اس نے کہا کہ گزری ہوئی بات پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ، میں نے ایسے برے سودے سے بھی کمائی حاصل کی، گھوڑا تو مفت میں ضائع ہوا ہے، اب زین بھی یوں ہی نہ جائے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کا ٹنگ کھول کر زین کو سر پر رکھ لیا اور پیدل اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ لیکن جب وہ گرم ریت اور چمکدار آفتاب کی گرمی میں چلا تو دھوپ کی شدت اور تھکان سے نہایت تنگ ہوا۔ زین بہت بھاری تھی اور ساتھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دوسری مراد کون سی مانگوں۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے کوئی خاص خزانہ مل جائے تو ضروری ہے کہ میں کچھ اور بھی مانگوں گا، بس مجھے کوئی ایسی تدبیر نکالنی چاہیے کہ جب میری 2 خواہشیں پوری ہو جائیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہے کہ جس کی میں اور بھی تمنا کر سکوں۔ اتنے میں اس کو اور بھی زیادہ گرمی معلوم ہونے لگی اور وہ اور بھی زیادہ تھک گیا، یہاں تک کہ ناک کے بل گر پڑا۔ اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میری عورت کیسے عمدہ ٹھنڈے کمرے میں آرام سے بیٹھی ہوگی۔ اس کا آرام سے بیٹھنا یاد کر کے وہ دل میں جلا، کیونکہ وہ بڑا حاسد اور خود غرض آدمی تھا، اور وہ بلا سوچے سمجھے بول اٹھا آیا میں چاہتا ہوں کہ یہ زن میرے سر سے دور ہو جائے اور میری عورت اس پر بیٹھی ہو اور اس سے اس طرح چمٹ جائے کہ ہل نہ سکے اور نہ اس سے علیحدہ ہو سکے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ بات نکلی ہی نہیں تھی کہ زن اور لگام اس کے سر سے اڑی اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میری دوسری مراد بھی پوری ہو چکی ہے۔ امیر آدمی چونکہ گرمی کے سبب بہت جوش میں تھا، اس لیے اپنے غصے اور بے وقوفی پر بہت شرمسار ہوا اور بڑی تیزی سے گھر کی طرف دوڑا اور ارادہ کیا کہ وہاں پہنچ کر آرام سے بیٹھوں اور سوچوں کہ اپنی باقی ماندہ تیسری مراد سے کوئی بہت بڑی بات نکلے، کیونکہ اس نے خیال کیا کہ ایک خواہش سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔
لیکن جب وہ گھر میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ زمین پر بیٹھ کر چیخیں مار رہی تھی کیونکہ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے خاوند نے کہا، آیا کچھ پرواہ نہیں کرو، یہ تو بہت تھوڑی تکلیف ہے، میں اگر چاہوں تو دنیا کی تمام دولت جمع کر سکتا ہوں، صرف اگر تم چپ چاپ بیٹھی رہو تو تم ایسی دولت مند ہو جاؤ گی جیسی کہ تم کبھی آرزو کر سکو۔ امیر کی عورت نے کہا، کیا خوب، اگر مجھے ہمیشہ اس زن سے چپٹنا رہنا ہے تو مجھے تمام دنیا کی دولت سے کیا حاصل؟ بھلے آدمی، تم نے ہی مجھے پھنسایا ہے اور تم ہی اب چھڑواؤ، اور چونکہ ایسی ہی تقدیر میں لکھا تھا۔ آخر امیر کو اپنی مرضی کے خلاف اپنی آخری مراد کے بجائے اپنی بیوی کی رہائی کی خواہش ظاہر کرنی پڑی۔ بس تم نے اسے جان لیا کہ خود غرض امیر آدمی کو اپنی تینوں مرادوں سے سوائے غصہ، دقت، تکلیف اور اپنی بیوی سے برا بھلا کھلوانے کے کچھ نہیں ملا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ شکریہ۔